بسم اللہ الرحمن الرحیم وحل اللہ البیع وحرم الربا۔ قرآن کا دو ٹوک فیصلہ ہے کہ حرم الربا، سود حرام ہے۔ ہم لوگ کولیکٹیولی یا انڈیویجولی کہیں نہ کہیں سود میں ملوث ضرور ہیں۔ یوں تو ہم اسلامک اسٹیٹ میں رہنے والے ہیں، مگر اسلام کو ہم نے بہت زیادہ لیمیٹڈ لے لیا اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ادا کر لیا اور بس، حالانکہ انفارچونیٹلی ہم اس میں بھی پورا نہیں اترتے ہوتے۔ دوسری طرف ایجوکیشن سسٹم نے ہماری مائنڈ سیٹ اس قدر واش کر دیے ہیں کہ بات وہی ہے کہ ہم تیری ذات سے نکلیں تو زمانہ دیکھیں، ہم لبرلزم اور فرقہ واریت سے نکلیں تو اسلام کو دیکھیں۔ اسلام ہم سے یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ مجھے دین کی حیثیت سے قبول کرو، اور اسلام کو جب دین کی حیثیت سے مانا جائے گا تو پھر ہماری اکانومی جو ہے وہ فار کے طریقہ کار پر نہیں بلکہ دین کے بتائے ہوئے طریقہ کار پر چلے گی۔ پھر ہمارے بینکوں کا نظام سودی نظام نہیں بلکہ اسلامی بینکنگ نظام ہوگا۔ اس سودی نظام نے ملک کی اکانومی کو گھٹنوں کے بل کر دیا ہے۔ بینکوں کے سودی نظام نے متوسط طبقے کی چیخیں نکال کر رکھ دی ہیں۔ آپ اس بات کو سمجھیے کہ ترقی پذیر جو ممالک ہوتے ہیں وہاں پر 80% متوسط طبقہ بینک میں اپنا پیسہ جمع کرواتا ہے، اور اس پر ان کو 8 سے 10% جو ہے وہ سود دیا جاتا ہے۔ پیسہ جمع ہو گیا مڈل کلاس کا، اس کا پیسہ یوز کہاں پر ہوتا ہے؟ بینک ان جمع شدہ پیسے پر قرضوں کا اجرا کرتا ہے، جس میں سے 8 سے 10% جو ہے وہ ان مڈل کلاس کے لیے ہوتا ہے، اور آلموسٹ 90% جو ہے وہ سرمایہ داروں اور جاگیرداروں کے لیے ہوتا ہے۔ انویسٹر 30% اپنا پیسہ لگاتا ہے اور 70% جو ہے وہ بینک سے لون لیتا ہے۔ اب یہ سرمایہ دار بینک کا جو لون سود پر لیتا ہے وہ سود بھی اور اپنا منافع بھی اس مڈل کلاس سے پھر سے پورا کرتا ہے۔ یہی سرکل چلتا ہے، اور سرمایہ دار سود کے پیسے سے کارخانے لگاتا ہے اور متوسط طبقے کے پیسے سے کروڑ پتی اور پھر ارب پتی اور پھر کھرب پتی بن جاتا ہے، اور یوں چند خاندان جو ہے وہ پورے ملک کے مڈل کلاس کے پیسے پر قابض ہو جاتے ہیں، اور مڈل کلاس کو وہی 8 سے 10% سود دیا جاتا ہے جو کہ نہ تو حلال ہوتا ہے اور نہ ہی اس کا پیٹ صحیح طریقے سے بھرتا ہے۔ اس کا رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ غریب غریب سے غریب تر اور امیر امیر سے امیر تر بنتا جا رہا ہے۔ جس طبقے کی عیاشی سود پر منحصر ہے وہ کب بھلا کسی کو اسلامی نظام کی بات کرنے دیں گے؟ ان کی تو بس یہی سٹرگل ہے کہ جو زمانے کا عیاش آدمی ہے وہ ہم پر مسلط رہے اور جو ہماری عیاشیوں کو بہار رکھے، اور جب کوئی نظام مصطفیٰ کی بات کرے تو ملا ازم کی آڑ میں جس قدر ہو سکے سورسز استعمال کرو، اور اس قدر زہر اگل دو کہ نفاذ شریعت کی بات کرنا بھی لوگ جرم سمجھنے لگے، اور میرے خیال سے وہ اس میں پوری طرح سے کامیاب بھی ہو رہے ہیں۔ ہم بری طرح سے اندرونی اور بیرونی سود کے بوجھ تلے دب چکے ہیں، اور اسی سودی نظام کو بدلنے کی ضرورت ہے، اور جب تک ہم سیکولرزم اور فرقہ واریت سے باہر نکل کر اس ذہنیت کو چینج کرتے ہوئے ایک پلیٹ فارم نظام مصطفیٰ پر جمع نہیں ہوتے، کچھ بھی بدلنے والا نہیں ہے۔ ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ۔